بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید ہے آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ برادران اسلام، مفتی احمد یار نعیمی گجراتی صاحب نے ایک کتاب جاء الحق کے نام سے لکھی ہے، جس کے اندر جو انہوں نے موضوع چھیڑا ہے مسئلہ حاضر ناظر کے اوپر۔ ویسے تو بہت سارے انہوں نے عنوانات چھیڑے ہیں، لیکن ہم نے چونکہ سب سے پہلے یہاں سے ہی ابتدا کی ہے، جس کے اوپر میں پہلے ہی 2 ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اس مسئلہ حاضر ناظر کے اوپر انہوں نے 12 آیات قرآن کریم کی پیش کی ہے کہ ان آیات سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر ثابت کیا ہے۔ ان میں سے 5 جو ہے آیات کا میں جواب دے چکا ہوں۔ ان کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر بھی موجود ہے، آپ وہاں سے وہ دونوں ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ آج میں تیسری ویڈیو یہ بنا رہا ہوں اس مسئلے کے اوپر، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا 1-2 آیات کا ان کو جو انہوں نے پیش کی ہیں ان کا جواب دیا جائے۔ 5 آیات کا چونکہ پہلے ہی جواب دے چکے ہیں، آج 6ٹھی آیت ان کی ہے جو انہوں نے پیش کی ہے مسئلہ حاضر ناظر کے اوپر۔ وہ ہے قرآن کریم کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر ہے 107۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ اور پھر آگے مفتی احمد یار نعیمی صاحب جو ہے نا سورہ اعراف کی آیت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قرآن کریم کہتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہانوں کے لیے رحمت ہیں، جہانوں کو محیط ہیں، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جہانوں کو محیط ہے۔ جاء الحق صفحہ نمبر 118۔ تو معزز سامعین کرام، یہ 2 آیات انہوں نے یہاں پر ہی پیش کی ہے۔ ویسے ایک آیت انہوں نے نوٹ کرائی ہے کہ ایک آیت پیش کی ہے، لیکن ایک آیت کے بعد انہوں نے دوسری آیت پھر انہوں نے پیش کی۔ بہرحال مذکورہ آیت کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر ناظر اولاً اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا، اور آپ کو رسول بنا کر بھیجنا خدا تعالیٰ کا تمام جہانوں پر رحمت کرنا ہے، اس لیے رحمتاً مفعول لہو لایا گیا ہے، اور اس کے فعل کا فاعل ایک ہی ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، یہ ہمارا بھیجنا تمام جہانوں پر اپنی رحمت کرنا ہے، اور آپ کا دین، آپ کی شریعت، نظام، قانون اور ایسا جامع اور مانع اور مفید اور سہل ہے کہ تمام جہان والے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ حیوانات اور اڑتے جانور، یہ جو بھی چیز ہے کائنات کے اندر، سب کی خیر خواہی کے لیے ہے۔ احادیث میں صریح ارشادات موجود ہیں جن سے آپ کا عمومی معنی میں رحمت للعالمین ہونا آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے، اور یہی ہمارا دین ایمان بھی ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ جہاد کا مجموعہ عالم کے لیے رحمت ہونا بھی ظاہر ہوتا ہے۔ کسی معوف کسی زہر آلود جسم کو کاٹ دینا، جیسے کہ ایک بازو اگر ناسور بن چکا ہے اس کو کاٹ دینا بقیہ حصے کے لیے، پورے جسم کے لیے یہ رحمت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی رحمت کے مصداق اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کہ بارش کے لیے بھی رحمت کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے کہ بشرم بین یدی رحمتی۔ اور اسی طرح سخت تکلیف اور مصیبت کے بعد کوئی آسانی پیدا ہو جائے، آرام اور سکون مل جائے، تو اس کے اوپر بھی یہی اطلاق ہوتا ہے کہ یہ رحمت ہے، یہ رحمت کا ایک حصہ ہے۔ وہ جیسے کہ سورہ روم میں ہے کہ ثم اذا اذاقهم منه رحمہ۔ اسی طرح اولاد بھی رحمت ہے، عزت بھی رحمت ہے، اور رتبہ، مقام، مرتبہ، یہ سارے رحمت کے مصداق میں آتے ہیں۔ اور اسی طرح ایمان ہے، یہ سارے نیک کام یہ بھی رحمت ہے۔ آگے خان صاحب نے دلیل پیش کی کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اس میں باری تعالیٰ کی خاص رحمت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ خان صاحب کو اور ذریت بریلویت کو ہدایت نصیب کرے۔ ان کو قرآن کریم کا مطلب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ قرآن کریم آخر کار کہنا کیا چاہ رہا ہے،
اور اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے، یہ بھی ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس میں جو ہے باری تعالیٰ کی خاص رحمت مراد ہے اور خاصہ خداوندی میں تعمیم ظاہر ہے، اور رحمت میں رحمتی جو فرمایا گیا اس میں اضافت کی دلیل ہے، جس کے دل میں ذرہ بھی خدا کا خوف ہوگا اور خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو یقیناً اس کا جو ہے نا اس کی گردن جو ہے وہ دلائل کے سامنے وہ جھک جائے گی، بس یہی ہے۔ اور آگے خان صاحب نے 7ویں آیت جو پیش کی ہے اس بات حاضر ناظر کے لیے، فرماتے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، بے شک اللہ نہیں اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں موجود ہو، یعنی عذاب الہی اس لیے نہیں آتا کہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور عام عذاب تو قیامت تک کسی جگہ بھی نہیں آئے گا۔ مذکورہ عبارت جو اردو میں لکھی ہوئی ہے، آپ ذرا اس کے اوپر غور کریں کہ انہوں نے لکھا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عام عذاب تو قیامت تک کسی جگہ بھی نہیں آئے گا۔ اس سے بالکل یہ بات واضح ہو جاتی ہے، عیاں ہو جائے گی کہ قیامت کا وقوع ہوگا ہی نہیں، قیامت قائم ہی نہیں ہوگی، کیونکہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا سے دنیا میں جو ہے نا موجود ہیں، اس طرح ہمیشہ رہیں گے۔ تو جب بریلوی حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر مانتے ہیں تو قیامت واقع کیسے ہوگی؟ قیامت کیسے آ سکتی ہے؟ قیامت تو آئے گی نہیں، جس سے کئی قرآنی آیات کا انکار لازم آتا ہے اور کئی احادیث طیبہ کا انکار لازم آتا ہے۔ تو مذکورہ آیات کا جو خان صاحب نے مفہوم بیان کیا ہے، جو مقصد بیان کیا ہے، جو مطلب بیان کیا ہے، جو استدلال کیا ہے، وہ بالکل باطل ہے اور بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بس انہوں نے جو ہے نا اپنوں کو جو ہے نا دھوکے میں رکھا اور امت مسلمہ کو جو ہے نا گمراہ کرنے کا طریقہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال خان صاحب نے آگے جو ہے نا یہ کہا کہ عذاب الہی اس لیے نہیں آتا کہ آپ ان میں موجود ہیں، حالانکہ جب سے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جملہ انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں ان تمام انبیاء کی امتوں کے اوپر عذابات آئے ہیں اور جو ہے نا قومیں تباہ ہوئی ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا حال ہی کے اندر ہمارے ہوتے ہوئے کئی عذابات آئے ہیں۔ حال ہی کے اندر سندھ کے اندر جو عذاب آیا، سیلاب آیا، اور پورے پاکستان کے اندر جو ہے نا سیلاب، بارشوں کی صورت کے اندر سیلاب جو ہے نا آیا، اس کے اندر کئی گھر تباہ ہو گئے، کئی بچے جو ہے نا بے گھر ہو گئے، کئی جو ہے نا مر گئے، وہ در بدر ہو گئے۔ وہ عذاب نہیں تھا؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ عذاب نہیں تھا تو پھر کیا یہ خدا کی رحمت تھی جس سے پورے جو ہے نا دینی ادارے بھی تباہ ہو گئے؟ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ خان صاحب نے بالکل جو ہے نا استدلال بھی غلط کیا ہے۔ قرآن کا استدلال کرتے ہوئے بھی ان کو جو ہے نا خیال نہیں آیا کہ ہم کیا رہے ہیں، اپنے مقصد کا اور مطلب کا جو ہے نا بس بیان کر دیا۔ آگے 8ویں آیت جو خان صاحب نے بیان کی ہے وہ بھی خان صاحب کو شاید یا تو قرآن کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا یا تو خان صاحب نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو قرآن آتا ہی نہیں ہے، اسی لیے جو ہے نا ان کو قرآن کا مطلب بیان کرتے ہوئے بھی خیال نہیں آیا۔ آگے انہوں نے جو ہے نا آیت پیش کی ہے سورہ انعام کی، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب والا مفتی احمد یار نعیمی گجراتی صاحب اور ذریت بریلیت سے میرا سوال یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام ہر جگہ پر حاضر ناظر ہیں تو خدا ان کو دکھانا کیا چاہتے ہیں؟ جب جو بندہ حاضر ناظر ہوتا ہے وہ بوقت ایک ہی وقت جو ہے نا ہر جگہ پر موجود ہے، جیسے وہ زمین پر موجود ہے ایسے آسمانوں کے اوپر موجود ہے، جیسے یہاں پر موجود ہے ویسے کراچی، حیدرآباد، لاہور، فلسطین، عراق اور ہر ملک کے اندر موجود ہے۔ جب وہ ہر جگہ پر موجود ہے تو اس کو اللہ رب العالمین دکھا کیا رہے ہیں؟ یہاں پر تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض۔ کم از کم آیت پیش کرتے ہوئے آپ اسی آیت کو صحیح طریقے سے پڑھ لیتے تو آپ کا یہ عقیدہ باطل آپ کے سامنے آ جاتا۔ اس آیت کے ذریعے آپ خود بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہر جگہ پر حاضر ناظر نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ پر ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سورہ ہود کی آیت ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ
خِيفَ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط۔ یہ آیت کم از کم آپ پڑھ لیتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ آپ کا عقیدہ بالکل باطل ہے، آپ کے عقیدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کا عقیدہ بالکل من گھڑت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو فرشتے بھیجے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور خوشخبری لے کر آئے تھے، اور جو ہے نا انہوں نے آ کر جو ہے نا کہا کہ قالوا سلاما، قال سلام۔ جب انہوں نے سلام کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کیا۔ پھر اس کے بعد فما لبث ان جاء بعجل حنید، وہ گئے، ابراہیم علیہ السلام گئے، ایک بچڑا جو ہے نا وہ ذبح کیا، تل بن کر جو ہے نا بنا کر ان کے سامنے پیش کیا، اور جب پیش کیا تو وہ کھانے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھا نہیں رہے تھے، وہ کھا نہیں رہے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر ڈر محسوس کیا کہ یہ کھا نہیں رہے، شاید میرے دشمن ہیں اس لیے نہیں کھا رہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم جو ہے آپ جو ہے نا قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، آپ جو ہے نا خوف نہ کریں، آپ گھبرائیں نہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں، لہٰذا ہم جو ہے آپ کو خوشخبری دینے آئے اور ہم آگے جا رہے ہیں، قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، آپ کے پاس آئے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام حاضر ناظر تھے تو ان کو پتہ کیوں نہیں چلا کہ یہ فرشتے ہیں؟ ان کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو آئے ہیں یہ انسان نہیں ہیں، فرشتے ہیں، آسمان سے اترے ہیں، فلاں راستے سے آئے ہیں، فلاں جگہ پر جا رہے ہیں، ان کو سب چیزوں کا معلوم ہونا چاہیے تھا۔ اور جب حاضر ناظر تھے تو پھر بچڑے کو ذبح کرنے کا کیا فائدہ، تل بھن کر ان کے سامنے پیش کرنے کا کیا فائدہ، اور پھر جب حاضر ناظر تھے تو ان سے ڈرنے کا کیا فائدہ، کیوں ڈرے اور گھبرا کیوں گئے؟ یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام حاضر ناظر نہیں تھے اور آپ کا عقیدہ باطل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا آخری بات کروں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، یہاں سے آپ حاضر ناظر ثابت کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو، تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بچے کو بیت اللہ کے شہر کے اندر جو ہے نا مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر اسماعیل علیہ السلام کو واپس جو ہے نا بابل شہر چلے گئے تھے، تو وہاں سے جو ہے نا بار بار مکہ اور بابل کا سفر کیوں کرتے تھے؟ وہ اپنے لخت جگر کو دیکھنے کے لیے اور اپنی رفیق حیات کے جو ہے نا ملاقات کے لیے وہاں سے جو ہے نا سفر کر کے مکہ مکرمہ آتے اور یہاں پر مل کر واپس جاتے، کئی چکر انہوں نے لگائے۔ یہ ان کا آنا جانا بتا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حاضر ناظر نہیں تھے، کیونکہ جو حاضر ناظر ہوتا ہے وہ ہر جگہ پر ہوتا ہے، اس کو آنے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ صاف ہے کہ رب ذوالجلال حاضر ناظر ہے، اللہ رب العالمین ہر جگہ پر حاضر ناظر ہے۔ اگر میں یہاں پر ہوں تو میرے ساتھ میرا خدا موجود ہے، اللہ رب العالمین ہر جگہ پر ہے اور ہر بندے کے ساتھ ہے اور ہر کسی کے ساتھ ہے، چاہے وہ جہاں بھی ہو۔ اگر وہ 7 سمندر پار ہے تو بھی اللہ ساتھ ہے، اگر زمین کے تہوں کے اندر ہے تب بھی اللہ اس کے ساتھ ہے، اگر وہ آسمانوں سے اوپر چلا جائے تب بھی اللہ اس کے ساتھ ہے۔ یہ جو آپ کا عقیدہ ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے، اس عقیدے کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو آپ نے پہلے آیت پیش کی کہ محبوب آپ ان کے اندر موجود ہیں اسی لیے عذاب نہیں آتا، تو جناب والا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر جو ہے نا اس زمانے کے اندر جب آیت نازل ہوئی تھی تو اس زمانے کے تحت ہی آیت تھی، جب تک اللہ کے محبوب ان کے اندر موجود تھے کوئی عذاب نہیں آیا، اور آج تک مدینہ طیبہ کے اندر کوئی عذاب تو کیا زلزلہ بھی نہیں آیا۔ لیکن آپ جو ہے نا یہ جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہر جگہ پر حاضر ناظر ہے، ہم اہل حق علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ہے نا آقا نامدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روض انور کے اندر موجود ہیں اور حیات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روض اقدس کے اوپر جا کر اگر کوئی صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ باقی ہر جگہ ماننا یہ ہمارے عقل سے بڑی بات ہے، اور آپ کے دلائل اور قرآن کے ساتھ جو آپ نے جو ہے نا جو آپ نے استدلال کیا ہے قرآن کریم کا آیاتوں سے، یہ بھی ایک بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس باطل عقیدے سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔